بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آج کا یہ سیمینار خالصتاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی طرف منسوب سیرت النبی سیمینار ہے۔ مجھ سے جب بھائی سلیم صادق صاحب نے سیمینار کا ربیع الاول سے تذکرہ کیا تو میں نے ان سے کئی گزارشات کی تھی۔ ان میں ایک بنیادی گزارش یہ تھی کہ ہمارا ماٹو نو لیٹ اور نو ویٹ ہے۔ ہم نے وقت پہ شروع کرنا ہے اور وقت پہ ختم کرنا ہے، بات پوری ہو یا بات ادھوری ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی جو تاخیر ہوئی وہ شاید ان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سامعین کی وجہ سے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہماری قوم کا مزاج آپ 1:30 بجے کہیں گے تو یہ 2:30 بجے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ایک آدھ سیمینار ہو گیا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ 1:30 کا معنی 1:30 ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر لگے گی لیکن بات چل پڑے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ رات میں خوشاب ایک کانفرنس میں تھا تو بہت بڑی انہیں کانفرنس کی، تو چونکہ مین خطیب میں تھا تو میں نے ان سے گزارش کی میری ایک شرط ہے کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنی پڑے گی، اور 3 سال بعد ان کو میں نے وقت دیا، 3 سال لگے ٹائمنگ طے ہونے میں۔ تو باب بیان سے فارغ ہوئے تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا ہم نے پہلا جلسہ دیکھا کہ 10 بجے لوگ گھر پہنچ گئے، رات کا جلسہ اور 10 بجے گھر پہنچے، ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا اب ہمیں بلاتے رہیں گے تو بار بار اسی طرح دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارا چونکہ 1:30 سے لے کر 3:30 تک تھا، اگر شروع کرنے میں دیر ہو گئی ہے تو ختم کرنے میں دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 3:30 بجے آپ حضرات فارغ ہو جائیں گے، 5-7 منٹ پہلے فارغ کریں گے تاکہ کھانا کھائیں اور اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ ہر آدمی بے حد مصروف ہوتا ہے، ہر آدمی کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ میرا مغرب کے بعد شیخو پورہ جلسہ ہے، وہاں بہت بڑا سیمینار ہے۔ اب تھوڑی سی مجھے تاخیر ہوگی تو مغرب وہاں کیسے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر رات میں کسی اور جگہ سفر کرنا ہے، یہاں سے دیر ہوگی تو وہاں کیسے پہنچیں گے، مجبوری ہے۔ خیر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، اور سلیم صادق صاحب کا خصوصاً، انہوں نے سیمینار منعقد کیا ہے، اس پہ پیسے خرچ کیے ہیں، وقت اپنا لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بیان کرنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام حضرات کا نام لینا ذرا مشکل ہے۔ ہمارے پاس ایک ہماری سیاسی شخصیت ہے، ایک ہماری مذہبی شخصیت ہے، اور میں کئی بار حضرات سے کہتا ہوں میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تاجر، دکاندار، اسکول، کالج، سیاست اور مولوی دین کی بات نہیں کرتے۔ کبھی بلانے میں غلط فہمی ہوتی ہے، کبھی بلانے کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہ مجاہد ختم نبوت اور چیئرمین خاتم النبیین ہارٹ سینٹر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا بڑا انہوں نے پروجیکٹ سرگودا میں شروع کیا ہے کہ ہمارے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوامی چندے سے 4 کروڑ کی ایک مشین خریدنا اور غریب آدمی کے دل کے علاج کے لیے، آپ اس کی مثال پیش کر سکتے؟ میں نے رات خوشاب میں کہا اٹلی اور امریکہ سے کوئی بندہ آئے، کینیڈا سے آ جائے، ایک ڈسپینسری بنا دے تو آپ کہتے بڑی خدمات ہے، اور ایک بوڑھے مولوی نے کروڑوں میں مشینیں لگا دی ہیں، آپ اس خدمت کو خدمت ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب آپ کو ایمان کے تحفظ کے لیے چناب نگر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کا ایمان کا تحفظ ہسپتال یہاں کرے گا انشاءاللہ۔ چونکہ لوگ جاتے تھے ادھر ایمان برباد ہوتا تھا، پھر ساتھ دفتر میں جانا پڑتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مذہب تبدیل کر رہے تھے، اب ان کے یہاں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے ہماری سیاسی شخصیت ہے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، تشریف لائے ہیں۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں، آنے پر شکریہ نہیں کرنا چاہتا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں کو نہ ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے، نہ ان دونوں کا ہم نے فون بھی کیا ہے، نہ ہم ان کے پاس گاڑی لے کر گئے۔ کسی کو کہا بھی ان کو پیغام دو، سیرت کا سیمینار ہے اور میرا بیان ہے، دونوں حضرات تشریف لے ہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے جی مولانا صاحب نے خود تو فون نہیں کیا، مجھے دعوت نامہ تو بھیجا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے ہم سب کا یہ مزاج بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہو تو پھر سب وہاں پہ دوڑے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں آج کی مجلس میں نہایت اختصار کے ساتھ 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات، یہ جو ہم نے سامنے آپ نے دیکھا ہے، ابھی ان نے پوری لائن پڑھ کے سنائی ہے، یہ فرقہ واریت کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا معنی اپنے فرقے کو بیان کرنا ہے۔ فرقہ واریت کا معنی اپنا فرقہ بیان کرنا نہیں ہے۔ فرقہ واریت کا معنی دوسرے کے فرقے پہ کیچڑ اچھال کے جنگ و جدل کا بازار گرم کرنا ہے۔ اپنے مسلک کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں تو میں اپنی بات کروں گا، اگر کوئی عیسائی ہے اپنی بات کرے گا، یہودی ہے اپنی بات کرے گا، کوئی دوسرے مذہب کا اپنی بات کرے گا۔ ہر بندہ اپنی عبادت گاہ میں اپنی بات کرے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ اپنے مذہب کی بات کرنا بھی فرقہ واریت ہے، اس لیے اپنے مذہب کی بات کرنا ہرگز فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور بسا اوقات لوگ ہمیں درس دیتے ہیں کمپرومائز کرو، حالات بہت خراب ہیں۔ اگر کمپرومائز کرنا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے، اللہ کے نبی تنہا ہیں اور پورے عالم کی جنگ ہے، کتنا بڑا حضور کے سر پہ بوجھ ہوگا۔ مشرکین نے کہا جی کمپرومائز کر لو، کچھ ہمارا کچھ آپ کا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے فرماؤ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر تم میرا دین قبول نہ کرو، میں تمہارے دین میں کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں پیغمبر کمپرومائز کے لیے نہیں آیا۔ جو فرقہ واریت کا مفہوم ہمارے یہاں غلط ہوتا ہے، اس لیے کسی مسجد میں کوئی عالم اپنا بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب نے یہ بات اپنی مسجد میں کیوں کی ہے؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی بات کرتا ہے، اپنی مسجد میں اپنا مسلک بیان کرتا ہے، اپنے ادارے میں اپنا مذہب پڑھاتا ہے، اس کا نام فرقہ واریت نہیں ہے۔ ایک تو میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ اپنے مسلک کے حوالے سے آپ مطمئن رہیں، اور دنیا میں کوئی آج تک ایسا قانون نہیں ہے کہ جو قانون آدمی کو اپنی عبادت گاہ میں اپنے مذہب کو بیان کرنے سے روکتا ہو، ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اسلامی ملک میں ہیں، ہمیں تو ایسی ٹینشن اور ایسی کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت کا معنی سمجھ لیں۔ دوسری میں نے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اسوہ ہے۔ کائنات کے سارے انسانوں میں عرب بھی ہیں، عجب بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور اس میں حاکم آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، ماتحت بھی ہیں اور افسر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان اور بوڑھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، عالم بھی ہے، غیر عالم بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے۔ اس میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر اسوہ اور نمونہ کسی خاص فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اگر مختصر لفظوں میں سمیٹ دیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں قیامت تک آنے والے کوئی ایسے حالات پیش نہیں کر سکتا کہ جن حالات کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہ کیا ہو۔ جس حالت جنگ میں ہم ہیں، اس سے بڑی حالت جنگ میں اللہ کے نبی خود مدینہ منورہ میں تھے۔ چھوٹا سا مدینہ منورہ، چھوٹی سی سلطنت ہے، مشرکین مکہ سے بچانا مشکل ہے۔ آپ اتنے خطرناک حالات سوچ سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا،
اس پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں کہ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے، اپنے ہاتھ سے کدال مار کے خندق کو کھودتے ہیں۔ بتائیں اس سے زیادہ خطرناک حالات سے ہم نہیں گزر رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، حالات مخالف ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، حالات موافق ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں اور غیروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوری کائنات کے لیے اسوہ ہیں۔ اگر یہ بات مسلمان کے ذہن میں ہو تو پھر دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بدکتا ہو، بتائیں کسی کافر کو تعلیم دینا یہ کتنا مشکل ہوگا۔ جب ہم سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، پیغمبر کی زندگی کو اپنی عمل کا حصہ بنائیں گے، تو یقیناً ہم عمل سے جو بات کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے ہرگز بات نہیں کر سکتے۔ 4 گھنٹے کی تقریر میں قطعاً وہ اثر نہیں ہے جو 4 منٹ کی عملی زندگی میں اثر ہے۔ بھائی سلیم مجھ سے رابطے میں تھے، بار بار آئے، میں نے ان سے بھی کہا دیکھیں ہم تھیوریوں والے لوگ نہیں ہیں، ہم سے جو بھی بات کریں تو پریکٹیکل لائف کی بات کریں۔ تھوڑی زندگی میں آدمی یہ لمبے لیکچر دے سکتا ہے، لیکن تھوڑے کام کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد تقاریر کرنا اور تقاریر سننا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں وہ اس کا عملی نمونہ مسلمان کی زندگی ہے۔ ولادت سے لے کے وفات تک ہمارے پیغمبر کے نمونے موجود ہیں۔ اپنوں اور غیروں سے تعلق پیغمبر کا اسوہ موجود ہے۔ چھوٹے اور بڑے سے معاملہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک نکاح نہیں 11 بیویاں ہیں۔ ازواج مطہرات سے طریقہ اللہ کے پیغمبر کا زندگی گزارنے کا موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صاحب اولاد ہیں، اولاد پہ شفقت کا نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک دشمن نہیں، آدھی انسانیت دشمن ہے۔ دشمنوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، نبوت کی زندگی میں اس کا نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ اگر دشمن سخت ہو آپ نے جنگ کیسے کرنی ہے، اس کا اسوہ بھی ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں دشمن کمزور ہے، اس کا نمونہ اور اسوہ پیغمبر کی زندگی میں موجود ہے۔ مسلمان ہرگز یہ نہیں سوچ سکتا، عیسائی کہہ سکتا ہے میرے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت کے پہلو کم ہیں اور حالات بہت زیادہ ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، جن کے پاس عیسیٰ کی عملی زندگی نہیں ہے، اور مغلوب و مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور جس کے پاس پیغمبر کی عملی زندگی موجود ہے۔ یعنی عجیب تر بات ہے، اگر آپ دنیا عیسائیت میں سے کسی بندے سے 4-5 سوال کر لیں، کوئی عیسائی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی عیسائی سے یہ بات کہہ دو ہم حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم عیسائی ہونا چاہتے ہیں، ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو بیوی کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، مجھے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ثابت کر دو۔ کنوارا تو میں نے رہنا نہیں ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے، میرے اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوں آپ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے پیش کر دو۔ اگر میری اولاد ہو میں نے اولاد کے ساتھ معاملے کیسے کرنے ہیں، تربیت کیسے کرنی ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی سے مجھے پیش کر دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے چچا ہیں، میں چچا کو مقام کون سا دوں، حضرت عیسیٰ کی زندگی سے پیش کر دو۔ میری پھوپھیاں ہیں، مجھے بتاؤ میں حضرت عیسیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ان سے تعلقات نبھانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی سے مجھے بتا دو کہ میں اپنی پھوپھیوں سے تعلق کیسے رکھوں۔ اب وہ عیسائی آپ سے کہے گا ان سوالات کا جواب ہماری انجیل اور ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے تو شادی کی ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے بتائیں کہ بیوی سے تعلق کیسے رکھنے ہیں؟ ہمارے نبی کی اولاد ہی نہیں تھی، ہم کیسے بتائیں اولاد پہ شفقت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے نبی کا باپ ہی نہیں تھا، ہم کیسے بتائیں کہ باپ کا ادب کیسے کرنا ہے؟ تو وہ تو بن باپ کے پیدا تھے۔ جب ہمارے نبی عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو ان کی پھوپھیاں بھی نہیں تھیں، ہم کیسے بتائیں کہ پھوپھی سے تعلق کیسے نبھانا ہے؟ اب بتاؤ ان سوالات کے جواب اگر عیسائیت کے پاس موجود ہوں، ہمیں جانے میں حرج نہ ہوگا، ہم چلے جائیں، لیکن ہمارے سوال کا جواب تو دو نا۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، چلیں آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اگر آپ سوال کریں کسی عیسائی سے بھائی میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ تو عیسیٰ نے تجارت کیسے کی ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے بتا دو
وہ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجارت تو کی نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے؟ آپ کو میں تجارت بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے رہنے کے لیے مکان تو چاہیے نا، مجھے حضرت عیسیٰ کی زندگی سے بتا دو کہ میں مکان کیسے تعمیر کر لوں۔ وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی بغیر مکان کے گزاری ہے، کبھی کہاں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس وقت کے تقاضے یہ تھے۔ اب بتائیں رہنے کا مکان کیسا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ کی عملی زندگی میں نہیں ہے۔ باپ کا تعلق کیسے ہے؟ حضرت عیسیٰ کی عملی زندگی میں نہیں ہے۔ بیوی سے معاملات کیسے نبھانے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہے۔ دکان میں تجارت کیسے کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اس پیغمبر کا نام لے کر بتاؤ نا، جہاں پہ سارا کچھ مل جائے۔ اگر یہ سارے سوالات کا حل سوالات کا جواب ملتا ہے تو واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا کرے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نبی پیش کرتے ہیں۔ باپ سے کیسے تعلق ہے، ہم پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ نبھانا کیسے ہے، ہم پیغمبر پیش کرتے ہیں۔ مکان کیسے بنانے ہیں، ہم نبوت کو پیش کرتے ہیں۔ سواریاں کیسی رکھنی ہیں، ہم نبوت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نبی کی زندگی پیش کر دیں گے۔ مجھے بلکہ خود ہی ایک دن کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے ہم دیہاتوں کو صاف پانی دیں۔ میں نے کہا اگر آپ کی خواہش ٹھیک ہے، آپ خواہش میں واقعتاً صادق ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن خواہش صاف پانی پینا اللہ کے نبی کا ایسا طریقہ ہے، آپ حیران ہوں گے۔ بعض لوگ اس کو شریعت سے ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا کہ کھانا کون سا ہو اور کیسا پکا ہو اور یہ سبزی کیسی ہو، نہ پانی کے معاملے میں اتنا اہتمام کیا۔ مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر باہر کنواں تھا، حضور اسپیشل پانی وہاں سے منگوا کر پیا کرتے تھے۔ صاف پانی پینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا، چونکہ پانی کو خوراک سے زیادہ انسان کی زندگی اچھی رکھنے میں دخل ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اب اگر کوئی اچھے پانی پینے کا اہتمام کرے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بوتل رکھی ہے، یہ کیا پانی پیا ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس ہمت ہے آپ فلٹر کر کے پانی پی لیں، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اس میں شریعت میں ہمارے یہاں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی لے لے، لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، اور جن کی گڈی نال کام چل رہا ہے تو وڈی دی کیڑی لوڑ ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کی زندگی دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں کبھی ایسے نہیں ہے کہ کسی آدمی کا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ ہوا ہو۔ اللہ کے نبی نے کپڑا پھٹا پیمد لگا پہن لیا ہے، گھوڑا کمزور نہیں رکھا۔ میں بلکہ اس سے بڑی اگر آپ مثال دوں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان درمیان میں جتنی بھی ٹیکنالوجی جدید ہو جائے، آپ کوئی سوال کر لے، ایسا شخص بتاؤ کہ جس کی سواری سب سے تیز رفتار ہو اور اس سواری کا نام لو، اس کا جواب صرف مسلمان دے سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس سواری تھی جس کا نام براق تھا، اور اتنی تیز سواری نہ آج تک آئی ہے نہ آنی ہے۔ کتنی تیز رفتار تھی۔ میں صرف ایک بات پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق وہاں قدم رکھتی جہاں حضور کی نگاہ جاتی، جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ آپ بتائیں اس سے تیز رفتار سواری دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، آج ہم پریشان بھی ہیں، فلاں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، فلاں کے پاس میزائل بہت ہیں، فلاں کے پاس بارود بہت ہے۔ حضرت عیسیٰ پہلے نبی تھے، اب جب آئیں گے تو نبی نہیں، نبی ہونے کے باوجود حضور کا امتی بن کر آئیں گے، اور مد مقابل کون ہوگا؟ بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس ایٹم ہے، اور جن کے پاس دنیا کے تباہ کن ہتھیار ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تباہ کن ہتھیار کون ہوگا؟ حضور کا امتی بننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سانس لینے کے لیے، اور جب باہر سے سانس پھینکیں گے آپ کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک نگاہ جائے گی، اور جس بے ایمان پہ سانس پڑے گا وہ ایسے قتل ہوگا جیسے گولی سے بندہ مرتا ہے۔ اب بتاؤ کتنی طاقت موجود ہے، لیکن اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں کوئی بندہ کہہ دے وہ جی فلاں ملک چاند پر پہنچ گیا، تم نے کیا ترقی کی ہے؟ آپ کو بھی جس کے ہم ہیں وہ تو عرش پہ پہنچا ہے۔ جن کو تم نے مانا وہ چاند پر گئے ہیں، اور جن کو ہم نے مانا وہ عرش پہ گئے ہیں۔ تو بتاؤ ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ جن نے تیز رفتار جہاز اتنا بنایا ہے جو آواز سے بھی تیز رفتار چلتا ہے، ان نے کوئی نگاہ سے تیز رفتار چلتا ہو، یہ جہاز حضور کا تھا جس کا نام براق ہے۔
آواز سے تیز رفتار جہاز تو ملے گا، لیکن نگاہ سے بھی تیز رفتار جہاز ہو، اس کا ہمارے پیغمبر کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں کہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں، جب ہمیں پتہ چلے نا ہم کس پیغمبر کے امتی ہیں، حضور کتنے بڑے تھے، ہماری نسبت ان سے ہے، پھر آدمی گھبراتا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آدمی ہو، اب تاجر اپنی مثال دیں گے، ہم دیہاتی اپنی مثال دیں گے۔ میں دیہات کے والے سے بات کرتا ہوں، واقعتاً کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو مادر ذات ذمہ دار نہ ہو، اس نے پیسے دے کر کہیں سے زمین خرید لی ہو، کہ ملک سے باہر پیسہ کمایا ہو، واپس آ کر زمین خرید لی ہو۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، جو واقعتاً کسی جٹ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگر اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اندر کا جٹ اس کا مرتا نہیں ہے، وہ میں فلاں دا پتر ہاں، تو بھئی ہمارے اعمال میں کمزوری بھی ہو، ہمارا اندر کی روحانیت نہیں ماننی چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں۔ بھلا ہمارا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں احساس تو ہم ہیں کون؟ ہم پیغمبر کے دشمنوں کی ترتیب میں اس طرح جی رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہم کہیں کون۔ اس پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوا، لڑکیوں میں کھیلتا تھا، کنیزیں اس کو پالتی رہیں، جوان ہوا، محل میں سانپ آ گیا، لڑکیاں کہتی کسی لڑکے کو بلاؤ، وہ بھی کہتا ہے کسی لڑکے کو بلاؤ۔ کسی نے کہا تو لڑکا نہیں ہے؟ اس کو بعد میں احساس ہو کہ میں تو خود مرد ہوں، میں مرد کو بلا رہا ہوں۔ ان عورتوں میں رہنے کی وجہ سے اس کو اپنی مردانگی کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ سام مارنا میرے ذمہ ہے، باہر سے کسی مرد کو بلانا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین فرمائیں، اس بے حسی کا نتیجہ ہے، میں نے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے کہ میں چونکہ نہ سیاسی آدمی ہوں، نہ سیاست پہ تبصرے کرتا ہوں، نہ تنقید کرتا ہوں، لیکن کبھی دکھ ہوتا ہے۔ آپ اخبارات دیکھ لیں، ہم کبھی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہ بھی UN میں گیا ہے، اچھا دوسرا ہندوستان کا وزیر اعظم وہ بھی گیا ہے، ہمارا وزیر اعظم مسلمان ہے، ان کا وزیر اعظم سکھ ہے، گزر گیا ہے آپ کے علم میں۔ ان کے وزیر اعظم کو دیکھو، اس نے سر پہ سکھ والی پگڑی باندھی ہے، اس کو دیکھو اس نے سکھ والی داڑھی سیٹ کی ہے، اس کو دیکھو ہندوستانی لباس پہنا ہے، اس کو دیکھ لو اس کے اوپر ہندوستانی اور لمبی اچکن پہنی ہے، اور ہمارے مسلمان کو دیکھ لو چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہوگی، پینٹ شرٹ میں جائیں گے، 3 پیس میں جائیں گے۔ یعنی اگر یہ نہ پتہ ہو کہ ان میں پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، ہندوستان کا کون ہے، اجنبی بندے سے پوچھو بھئی ان میں سے مسلمانوں کا وزیر اعظم کون ہے، وہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام لے لیں۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی موجودہ وزیر اعظم ہندوستان کا آپ انہیں دیکھ لیں، دونوں باہر گئے ہیں، وہ اپنی وردی پر ہے، اپنے لباس پر ہے، اپنے سسٹم میں چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور یہ میری ثقافت ہے اور میں نے باہر جا کر اس ثقافت کو متعارف کرانا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اس لیے ہمارا ایک جملہ چلتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ بادشاہ کا معنی صرف ملک کا وزیر اعظم صدر نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، مقتدی عالم کے نقش قدم پر ہے۔ ابھی چند دن قبل یہ میرے پاس آئے تو بھائی سلیم نے ایک المیہ بیان کیا، یہ جو بھی واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے سلام کیا تو بندے نے یہ کہا، سلام کیا تو یہ کہا، میں نے کہا اس میں اس گاؤں والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور اس گاؤں کے مولوی کا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب مسجد کا امام بتائے گا سلام کی اہمیت کیا ہے تو لوگ قبول کر لیں گے، اور جب میں ہی نہیں بتاؤں گا تو لوگ قبول کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، ہماری کمزوری کیا ہے۔ میں بات سمیٹ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، کہ پوری کائنات کے مسائل کا حل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ہمارے پیغمبر کا نمونہ، ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ آج جتنے حالات سے ملک گزر رہا ہے، آئندہ جتنے حالات آئیں گے، ہم نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسری اور میری آخری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جہاں باقی چیزیں ہیں، ان میں اہم چیز انسانیت کی خدمت ہے۔ انسان کی خدمت اتنا اہم شعبہ ہے، یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب میری بیوی میرے گھر میں ڈلیوری کیس ہو اور میری گھر والی اسپتال جائے اور ڈاکٹر کے غفلت کی وجہ سے مر جائے، مجھے پھر پتہ چلے گا کہ فری اسپتال کی قیمت کیا ہے۔ میرے سر میں درد ہو اور آج مجھے ڈسپرین کی گولی نہ ملے
تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ گاؤں میں ڈسپینسری کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اہمیت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہتے ہیں ایک سیٹھ آدمی اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، اس کی گاڑی میں ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے۔ چوک کے اوپر گاڑی رکی، اشارے پہ وہاں فقیر مانگنے والا تھا، اس فقیر نے مانگا۔ یہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ یہ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ پیسے مانگتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کو بھوک لگی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ڈیڈ بھوک لگی ہے تو پراٹھا کھا لینا، مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے تو بریڈ کھائے نا، مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے تو آملیٹ کھائے، مانگتا کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو ٹھیک کہتا ہے، تو صحیح کہتا ہے۔ اس نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ بھوک لگے تو انڈا ملتا ہے، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ بھوک لگے تو مانگنا بھی پڑتا ہے۔ ہم چونکہ کبھی اس غربت کے حالات سے گزرتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ غربت پروری یہ پیغمبر کی کتنی بڑی سیرت ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا کتنی بڑی خدمت ہے، کسی مریض کا علاج کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور کسی آدمی مقروض کے قرضے ادا کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی کے گھر کو روشن کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی بیوہ کا سہارا بننا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی راہ چلتے کو مقام تک پہنچانا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور دکھی انسانیت کے کام آنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ میں آخر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں اور اجل صحابی ہیں۔ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کو مسجد میں دیکھا آیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تم بڑے غمزدہ نظر آتے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا حضرت واقعتاً فلاں شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرض ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بڑی توجہ سے حدیث سننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمان لگے افلا اکلمہ فیک، میں تیرے بارے میں اس سے بات نہ کروں، سفارش نہ کروں؟ اس نے کہا ضرور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فانطلع، جوتے پہنے، خرج من المسجد، مسجد سے نکل پڑے۔ اس آدمی نے کہا انسیت ما کنت فی، آپ کو یاد ہے آپ اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے؟ فرمایا نہیں، لا واللہ میں ہرگز نہیں بھولا۔ کہا جی جب آپ کو یاد ہے اعتکاف میں تھے، آپ نے باہر نکل کے اعتکاف توڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے سمعت صاحب ھذا القبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر والے اپنے پیغمبر سے سنا ہے۔ مسجد نبوی میں تھے نا، اور حدیث پاک میں ہے وَاللَّهُ بِهِ قَرِيبٌ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ابھی کچھ عرصہ تھا حضور دنیا سے گئے تو یہ کہنا تھا کہ حضور کی یاد تازہ ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رونے لگ گئے، فرمایا سمعت صاحب ھذا القبر، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من بشا فی حاجت اخی فبلغ فیہا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا نہیں، ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، خدا اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ضرورت پوری نہیں کی، ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی ہے، خدا اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں کبھی خدمت کرنے والا بندہ بھی نیک ذہن میں ہے کہ نیک آدمی ہے؟ ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں میں نیک ہو گیا ہوں، مولانا صاحب ہوں، میرے سر پہ پگڑی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے بہت نیک آدمی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو دکھی انسانی خدمت کرے کیا وہ بھی نیک ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہر سال اعتکاف کرے وہ ہمارے ذہن میں آئے گا بہت نیک آدمی ہے، ہر سال اعتکاف کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے پر خدا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ اس ایک حدیث سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ ابھی یہ سانحہ پشاور میں بچے قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور بدبخت وہ طبقہ تھا جس نے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں۔ میں نے کئی بار ساتھیوں سے کہا یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا بیٹا نہیں تھا۔ ہمارا بیٹا ہوتا تو پھر ہمیں سمجھ آتی کہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے۔ لوگ اسی پہ لڑتے ہیں، یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ اسکول کا بچہ ہے، یہ حملہ اسکول پہ ہوا ہے، حملہ مدرسے پہ ہوا ہے۔ بھائی مدرسے پر ہو یا اسکول پر ہو، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ یہ تھوڑا ہے کہ مدرسے میں ہوگا تو ہمارا بچہ ہے، اسکول میں ہوگا تو ہمارا بچہ نہیں ہے، اسکول میں ہوگا تو ہمارا بچہ، مدرسے میں تو ہمارا بچہ نہیں ہے۔ اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے کہ جب یہ دکھ ہمارے گھروں میں پہنچے، اللہ اس وقت سے محفوظ فرمائے کہ جب یہ تکلیف ہمارے گھر میں پہنچے۔ اب ان حالات کی وجہ سے
ہر بندہ سیکورٹی پہ مجبور ہے، اپنی حفاظت پہ مجبور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا کچھ نہ کچھ ہو۔ میں چند دن قبل قائد آباد سے بیان کر کے آ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں رکے روڈ کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے، اب گارڈ ساتھ تھے، وہ مسجد میں آیا، فوراً ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب مسجد میں اسلحہ رکھنا جائز ہے؟ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا نمازی مارنے کے لیے تو جائز نہیں ہے، نمازی بچانے کے لیے جائز ہے۔ نمازیوں کو مارنے کے لیے تو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، لیکن نمازی بچانے کے لیے جائز ہے۔ یہ مارنے کے لیے نہیں آیا، یہ بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ تھوڑی سی گنجائش نکال لو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، لیکن 1:30 سے لے کر 3:30 5 منٹ باقی ہے، میں نے بیان ختم کر دیا ہے، اور واقعتاً وقت تو ہماری خواہش تھی ہم ڈاکٹر بھٹی صاحب کا بیان بھی سنتے، ان کی باتیں بھی سنتے۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ دل تھوڑا سا بڑا رکھا کریں، ہم سنانا جانتے ہیں تو سننا بھی جانتے ہیں، 3 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں تو 4 گھنٹے سن بھی سکتے ہیں۔ میں ابھی رائے گنج اجتماع پر تھا، مولانا سعد صاحب کا 3.25 گھنٹے کا بیان میں نے بیٹھ کے سنا۔ کہا جی 3.25 گھنٹے کا، میں نے کہا میں نے سنا ہے، میں جب 3 گھنٹے سنا سکتا ہوں تو 3.25 گھنٹے سن نہیں سکتا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بس میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ آج ہم نے تاخیر کی، آئندہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ وقت پہ کام نہیں کرتے تو آنا مشکل ہوگا۔ میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ جب توجہ رکھیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، کبھی آپ کا سیمینار ہو یا جلسہ ہو اور اس پہ میرا نام لکھا ہو اور وقت لکھا ہو تو آپ یقین فرما لیں کہ پورے وقت پہ بیان شروع ہو جانا ہے۔ یہ آپ کبھی ذہن میں رکھنا کہ شاید تاخیر ہو جائے۔ ابھی بھی 1:30 بجے تھا، میں نے 1 بجے فون کیا، ایسے ہی ہے چودھری صاحب؟ میں نے کہا جی 1 بج گیا شاید پہنچ گیا ہوں۔ کیا جی 1:45؟ میں نے 1:45 فون کیا۔ کہا نہیں جی 2 بجے، میں نے 2 بجے فون کیا، انہوں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ میں نے کہا طوفانی صاحب ہوں چلیے۔ یہ ٹھہرتے ٹھہرتے تو لمبا کام ہو جانا، بس اب شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانوں سے باتیں کرنی آسان ہے، عمل تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بھائی اور دوست رفاعی کام انسانیت کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں بغیر کسی سیاسی مقاصد اور مفادات کے، اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جتنے پروجیکٹ ہیں اپنے کرم سے کامیاب فرما۔ ہمارا خاتم النبیین ہسپتال وہ بھی تعمیر کے مراحل تو مکمل ہیں، باقی اس کی جو مشکلات ہیں دعا فرما اللہ اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دے، ضروریات اپنے خزانہ سے اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کی، پاکستان کی حفاظت فرما، جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اپنے کرم سے ان کو چن چن کے ختم فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں خاتمہ بالایمان فرما، اپنے حبیب کے صدقے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کے بغض اور کینے کو پاک فرما دے۔ اے مولا کریم حشر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ جو حضرات اس سیرت سیمینار میں تشریف لائے ہیں اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما لے، بار بار ایسی مجالس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی سلیم صادق صاحب نے اس پہ جو بھی اہتمام کیا ہے اپنی شان شان ان کو اجر عظیم عطا فرما، جو دعائیں مانگ سکیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔